الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اساتذہ محترم فضیلت الشیخ عبدالمجید حافظ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی موجودگی میں بھی اور جنہوں نے مجھے خاص طور پر دعوت دی، تو یہ ایک میرے لیے شرف کی بھی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے سامنے بیان کرنا، یہ اس کی مثال تو نہیں دی جا سکتی کوئی بھی. بہرحال استاد کے سامنے بیان کرنا بھی ایک بہت معنی رکھتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو سنایا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو یہ کہہ دو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي کہ اے لوگو، میں محمد خود اپنے آپ کا اختیار نہیں رکھتا، نفعا ولا ضرا کسی فائدے کا اور نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر اتنا نقصان مجھے ضرور پہنچے گا یا وہ فائدہ مجھے ضرور پہنچے گا جو اللہ میرے متعلق چاہے گا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا یا میں غیب کو جانتا تو مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں اپنے لیے دنیا میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا. اور وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ برائی میرے قریب ہی نہ آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کون سا ایسا انسان ہے جس کے سامنے نہیں، جو آپ کی سیرت سے واقف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سالہ مکی دور میں اور 10 سالہ مدنی دور میں کون کون سی تکلیفیں نہیں برداشت کرنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، مصیبت کو برداشت کیا، کبھی اپنی ذات پر، کبھی اپنے اہل خانہ پر، اور کبھی اپنے اصحاب کے متعلق تکلیف کو برداشت کیا. غرض اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتے، تو پھر نعوذ باللہ اس کا مفہوم مخالفت کیا نکلتا ہے، اس کا تضاد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے. آپ کو علم ہوتے ہوئے یہ سب کچھ آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں سب برداشت کیا، صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، 70 قاریوں کو شہید کیا گیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی. کون سا ایسا انسان ہے جو اپنی غیرت کو اس طرح اچھالتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے ایک رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ اقرار کروایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لوگوں، میں اپنے لیے کسی چیز کا، کسی فائدے کا نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، تو تمہارے لیے میں کیا اختیار رکھ سکتا ہوں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی حسن و حسین کو جمع کیا اور کہا کہ میری پھوپھی صفیہ اپنے ایک نیک اعمال کرنا. اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا ہے میری بیٹی فاطمہ کہیں اس دھول میں نہ رہ جانا کہ تیرا باپ نبی ہے، اور اعمال کرنے چھوڑ دینا، اس غلط فہمی میں نہ رہ جانا. کل قیامت کے دن اگر تجھے کوئی چیز نجات دلائے گی
وہ تیرے نیک اعمال ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے اپنے سارے اہل خانہ کو آخری لمحات میں، آخری ایام میں جمع کر کے ان کو کہا تھا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہ جانا، اور وہ غلط فہمی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اور ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا بس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، نیک اعمال نہیں کرنے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرنا، سنت کو چھوڑ دیں گے، اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، بس سال کے بعد ایک دن آپ کی ولادت کا ملا لیں گے، اور اس ایک دن کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ اور سیم یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے، ہفتے کے بعد وہ ایک دن اپنے گرجا گھر چرچ میں جاتے ہیں، اپنے چرچ میں جا کر عبادت جو بھی ان کے طریقے کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لها۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ بات بتلا دو کہ اللہ رب العالمین جس انسان سے خیر کرنا چاہے، جس انسان پر اپنی رحمت بھیجنا چاہے، تو دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کی رحمت کو روک سکے، اور جس انسان پر اللہ رب العالمین بھلائی کرنا چاہے، اس انسان کی خیر کو، بھلائی کو دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کو روک سکے۔ ہاں، جس کو اللہ نہ دینا چاہے، جس سے اللہ رب العالمین اس کو تنگ دستی کرنا چاہے، اس کی روزی کو چھین لینا کہ عطا کر لے، تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کو اللہ کی چھینی ہوئی چیز واپس دلا سکے۔ ایک انسان بیمار ہے اور وہ کہے کہ دوسرا انسان کہے کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں، میرے اختیار میں سب کچھ ہے، میں اس کو شفا عطا کر دوں گا، تو ایسا کوئی بھی انسان نہیں، کوئی ایسا طبیب نہیں، کوئی ایسا دنیا کے اندر ڈاکٹر نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر۔ صحیح مسلم کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کی اس پرانی اور قدیم ان کی رسم و رواج کی طرف اور ان کی ایک پرانی طریقے کی طرف نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ مشرکین مکہ کا اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ جب بھی وہ کسی کام کے لیے جاتے، کوئی کام کرنا ان کا مقصد ہوتا، تو سب سے پہلے وہ ایک فال لیتے، اور وہ کیا تھی؟ لا عدوى، سب سے پہلے بیماری کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ لا عدوى، عدوہ کا مطلب ہے کہ ایک بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جائے، جس طرح آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ بہت زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے، خاص کر طبیب حضرات اس عقیدے کو مسلمانوں کے اندر نشر کر رہے ہیں کہ کوئی بیمار ہے اس کے پاس نہ جاؤ، اس کا کھایا ہوا نہ کھاؤ، اس کا بچا ہوا نہ استعمال کرو، اس کے بستر کے قریب نہ جاؤ، اس کے کپڑے نہ پہنو، اس کے برتن کو استعمال نہ کرو۔ میرے بھائی کیوں؟ کیونکہ اس کی بیماری تمہارے اندر بھی منتقل ہو سکتی ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیر، کہ ایک سے انسان سے دوسرے انسان کو بیماری بذات خود نہیں لگ سکتی۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، یہ مسئلہ لوگوں کو بتلا رہے تھے، تو ایک صحابی کہتا اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہیں، اونٹوں کے ایک ریوڑ ہے، اور ان ریوڑ میں سے ایک اونٹ کو خارش کی بیماری لگ گئی تھی، جس سے سارے ریوڑ کو بیماری لگ گئی ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے بیماری دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، جبکہ میرے ایک اونٹ سے سارے ریوڑ کو بیماری لگ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ کہتا اللہ نے لگائی ہے۔ پھر آپ نے کہا اگر اس کو اللہ نے بیماری لگائی ہے تو پھر باقیوں کو اللہ کے لیے مشکل تھا بیماری لگانا؟ نہیں میرے بھائی، اگر بیماری بذات خود اس کے اندر یہ استطاعت ہوتی، یہ طاقت ہوتی
کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی تو پھر آج دنیا میں سب سے پہلے ڈاکٹر نہ زندہ رہتے، اور جس گھر کے اندر کوئی مریض ہے وہ گھر والے نہ زندہ رہتے، اور پورا حتیٰ کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا، پوری انسانیت بیمار ہو جاتی، دنیا میں کوئی بھی تندرست نہ رہتا اگر بیماری بذات خود ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ بیماری یہ ایک اسباب ضرور ہے کہ سبب یعنی جس طرح کے جراثیم کے بارے میں منتقل بیان کیا جاتا ہے کہ جراثیم ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جراثیم کے منتقل ہونے سے بیماری کا لگ جانا ضروری نہیں ہے، اور بیماری تب لگے گی جب اللہ کا امر ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی۔ اور اس کے بعد وَلَا طِيَرَ، مشرکین مکہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کی پرانی رسم کے بارے میں کہا کہ وَلَا طِيَرَ، کہ کوئی پرندہ نہیں، کوئی بدشگونی نہیں، اور آج یہی بدشگونی جو مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی، سیم آج وہی اسی طرح ہی مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی تجارتی سفر میں جانے کا ارادہ کرتے یا کسی سفر میں جانے کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہوتا، ایک پرندہ چھوڑتے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے یہ ہمارا کام ہو جائے گا، اگر وہ پرندہ بائیں طرف چلا جاتا تو وہ سمجھتے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہوگا، اس میں ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں خسارہ اٹھانا پڑے گا، حتیٰ کہ سفر کرتے ہوئے ان کا راستہ کوئی جانور یا کوئی پرندہ کاٹ جائے، راستے کے آگے سے گزر جائے تو سمجھتے کہ بس اس کام میں ہماری خیر نہیں ہے، ہمارا نقصان اس کے اندر مقدر لکھ دیا گیا ہے، مقدر کر دیا گیا ہے، اور اسی وقت ہی وہ واپس آ جاتے ہیں، اپنے کام کو، اپنی حاجت کو چھوڑ دیتے اور واپس آ جاتے، اپنے گھر میں آ جاتے۔ اور اسی بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ردته الطير، کہ جس انسان کو اس کی بدشگونی نے واپس اٹھا دیا اس کے نیک کام سے، فرمایا فقد اشرک۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی مسند احمد میں نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اس کی بدشگونی اس کے کام سے واپس اٹھا دے تو وہ انسان گویا کہ اس نے شرک کر دیا، یعنی کہ اس کا عقیدہ اللہ رب العالمین سے ختم ہو گیا، اور اس پرندے پر اور اس جانور پر اس کا عقیدہ آ گیا ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے جو اہم چیز اس مسئلے میں بیان کی گئی ہے لا عدوى ولا طیرہ، اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ عقیدہ انسان کا اگر درست ہے تو انسان کسی دوسری چیز کی طرف نہیں جائے گا، اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں، اس کے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے تو انسان اور شارٹ کر راستے اختیار کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ اللہ کا جلدی سے جلدی قرب حاصل کر لے، اور وہ جلدی سے جلدی اللہ کا متقی انسان بن جائے اور وہ جنت میں اعلیٰ اور علیین میں چلا جائے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رتبہ بہت ملے، درجات بہت مل جائے، بڑے اونچے اونچے مل جائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ ایک انسان اپنے گھر میں جاتا ہے، گھر میں کیا کرتا ہے، دیکھتا کوئی نقصان ہو گیا، بیوی نے کھانا تیار کیا، کھانا جل گیا، کہتا ہے جب سے یہ منحوس گھر میں آئی ہے اس وقت سے ہمارے گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی ہے، بیٹے سے نقصان ہو جاتا ہے، بیٹی سے نقصان ہو جاتا ہے، تو یہی بولتا ہے۔ اگر گھر سے نکلتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، صبح سے کوئی مسکین، کوئی غریب انسان اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھے روٹی کے لیے کچھ دو، تو وہ کہتا ہے آج میرا سارا دن منحوس گزرے گا۔ اور اگر کوئی دکان والا اپنے کاروبار میں جاتا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، کوئی غریب انسان، لاچار انسان جا کر ادھار مانگتا ہے تو کہتا ہے آج میری بوری ایک ادھار سی ہوئی ہے، آج کا سارا دن منحوس دن گزرے گا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے ہیں، اور مشرکین کے عقیدے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے مسلمان بھی وہی طریقے اپنا رہے ہیں۔ ہمارے اور مشرکین کے عقیدے میں کیا فرق آیا ہے؟ صرف یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور عقیدہ ان کا بھی یہی تھا، عقیدہ آج ہمارا بھی یہی ہے۔ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا بھروسہ، اوروں پر اپنی امیدیں وابستہ کر دیں، اور مشرکین مکہ نے 360 بت بنائے ہوئے تھے،
ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہم بھی برے کام کرتے ہیں، وہ بھی برے کام کرتے تھے، ہم بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بغاوت کرتے ہیں اور وہ بھی بغاوت کرتے تھے۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میرا مقام کیا ہے، کیا میں کون سے اعمال کر رہا ہوں، کیا میرے وہ اعمال تو نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے اور جو مجھے اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ کے سے دور کر دیں۔ نہیں میرے بھائی، آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں چاہیے غور و فکر کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے بیوی بچوں میں دیکھیں، کون سا ایسا کام ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے۔ اگر ہے تو آج ہم اس کو روکیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ باپ ہونے کے ناطے سے وہ اپنی اولاد پر حکم کرے، اپنی اولاد کی اصلاح کرے، بھائی ہے تو اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کرے۔ میرے بھائی، اگر اسی طرح ہم چلے گئے تو کل قیامت کے دن یہی ہماری اولاد، ہماری بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی ہمارا گریبان پکڑ کر کہیں گے، یا اللہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، انہوں نے ہماری اصلاح نہیں کی تھی، یہ صرف دنیا کماتے رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے انہوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کے ماحول کو ترک کر دیا کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، گھر میں بیوی بچے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا پھر اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اربع من امتی من امور الجاہلیہ، چار ایسی چیزیں جو میری امت میں پائی جائیں گی اور میری امت کے اندر ہمیشہ رہیں گی، جو زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کے اندر پائی جاتی تھیں، مشرکین مکہ کے اندر تھیں۔ کون کون سی وہ چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، سب سے پہلی چیز انسان اپنے حسب و نسب پر فخر کرے گا، اپنے حسب و نسب پر بڑا اس کو گھمنڈ ہوگا، بڑا اس کو غرور ہوگا، بڑا تکبر ہوگا کہ میں بڑے اونچے خاندان سے ہوں، میری ذات، میری قوم معاشرے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، میری قوم معاشرے کے اندر ایک مانی جانی قوم ہے۔ یہ چیز زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے اندر بھی پائی جاتی تھی اور یہی چیز ان کے محمدیہ کے اندر بھی ہے۔ آج ہمارے اندر کوئی انسان کسی برادری کا کسی دوسرے کو ذرا سی تکلیف پہنچائے گا تو فوراً وہ اپنے کنبے والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو پکاریں گے کہ میری مدد کے لیے آؤ، مجھے فلاں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی طرح ہی مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، اگر ان کو کوئی ذرا سی تکلیف ہوتی تو ایک انسان اپنی قوم کو پکارتا اور سالہ سال کی جنگیں شروع ہو جاتی۔ آج ہمارے اندر بھی وہی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اور دوسری چیز وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، حسب و نسب میں طعن کرنا، کہنا جی یہ نچلی قوم کا ہے، یہ کمی کمار ہے، یہ گھٹیا قوم کا ہے، اس کا اور ہمارے کے ساتھ کیا متعلق ہے؟ یہ گھٹیا قوم کا مثال کے طور پر برا نہ ماننا کہ کوئی انسان دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے کمی ہیں، یہ ہمارے رکھوالے ہیں اور یہ ہمارے کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ان کو یہ حقیر سمجھتا ہے، معاشرے میں گرا ہوا انسان تسلیم کرتا ہے۔ اور یہی وہ چیز زمانہ جاہلیت کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے ہمارا توکل ختم ہو گیا، اللہ سے ہمیں امیدیں ختم کر کے ہم نجومی اور کاہنوں کے پاس چلے گئے، ان کے سامنے اپنی فریادیں رکھی، ان سے ہم نے اپنی غیبی امور کی مدد طلب کی اور ان سے ہم نے بارش کی اور اس طرح کے دیگر امور میں ان سے معاونت حاصل کی، جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر رات کو بارش آئی،
جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ہل تدرون، کیا تمہیں علم ہے ما قال ربکم، تمہارے رب نے آج کی رات میں کیا بیان کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میرے بندوں میں سے بعض نے میرے ساتھ کفر کیا اور بعض نے میرے پر ایمان لایا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض ایمان لانے والے اور بعض اللہ پر کفر کرنے والے بن گئے، جبکہ ہم نے کفر کیا نہیں، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کی نہیں، پھر یہ کیا حکم ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے یہ کہا کہ آج رات جو بارش دی گئی ہے بفضل اللہ مطرنا بفضل اللہ، جس نے کہا کہ آج جو بارش آئی ہے یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس انسان نے اللہ پر ایمان لایا۔ اور جس نے کہا آج رات جو بارش آئی ہے یہ فلاں فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے آئی ہے، فرمایا اس انسان نے اللہ پر کفر کیا ہے۔ آج ہم بھی نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی لکیریں ان کے سامنے رکھتے ہیں، جی میرے ہاتھ میں دیکھو، میرے ستارے میں دیکھو، میرا ستارہ کیا گردش کر رہا ہے، میرا ستارہ میرے مستقبل کے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا دیکھ کے بتاؤ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کا علم نجومیوں کو ہوتا، اس ستاروں کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی، تو نجومی سب سے پہلے اپنے لیے بہت سا خزانہ جمع کر لیتے، وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگتے، لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھوں کی لکیریں نہ دیکھتے، اپنے لیے بہت سا خزانہ جمع کر لیتے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی کاہن کسی نجومی کے پاس گیا، فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکاہن او تکوہن له او تسحر او تسحر له، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اپنے لیے یا اپنے بھائی کے لیے کوئی بدشگونی کی، یا اس نے اپنے لیے یا اپنے بھائی کے لیے کسی نجومی کے پاس جا کر کہانت کا مسئلہ حل کروایا، یا اس نے اپنے لیے یا اپنے دوسرے بھائی کے لیے جادو کیا، فرمایا اس انسان کا تعلق ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا عرافا، جو انسان کسی کاہن کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اس انسان نے اس نجومی سے اس کاہن کے سامنے اپنی بات رکھی، اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس انسان کی 40 رات تک نماز قبول نہیں ہوتی، 40 راتیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو انسان کسی کاہن کے پاس گیا، اس سے سوال کیا اپنی مشکلوں کے بارے میں، اپنے ستاروں کے بارے میں، غرض کسی بھی چیز کے متعلق اس نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی 40 دن تک، 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، اگر انہیں 40 راتوں کے اندر، انہیں 40 راتوں کے اندر اس کی وفات ہو گئی، وہ انسان کا حشر کیا ہوگا؟ اس انسان کا اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہوگا؟ اس کی آخرت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آخرت بہتر بنائے اور ہمیں ان کاہنوں اور نجومیوں سے نجات دلائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے کسی کاہن اور نجومی کی بات سن کر پھر اس کی تصدیق کر دی، کہا کہ کاہن نے جو کہا تھا، نجومی نے جو بات کہی تھی، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اس انسان نے
گویا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کا انکار کر دیا ہے، یعنی کہ اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے جھٹلا دیا۔ جس نے کسی کاہن کی بات کی تصدیق کر دی، تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک انسان کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بارش کب ہوگی، فلاں کام کب ہوگا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر میں وہ بارش کل کو ہونی تھی، وہ بارش ہو جاتی ہے۔ کاہن نے ایک اپنا تخمینہ، ایک اپنا گمان لگایا، ایک جھوٹ بولا، اس نے بول دیا، لیکن اللہ کے حکم سے بارش بھی ہو گئی۔ یا کسی نے اولاد مانگی، اپنی اولاد کے بارے میں کہا، اللہ کا امر تھا کہ اس کو اولاد ہو جائے گی، اس کو اولاد مل گئی، تو وہ کہتا ہے جو کاہن نے کہا وہ ٹھیک کہا ہے، جو کاہن نے کہا تھا وہ سچ کہا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اس انسان نے امت محمدیہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے سب کا انکار کر دیا ہے۔ میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تیسری چیز صحیح مسلم کے مطابق کیا تھی مشرکین مکہ میں زمانہ جاہلیت میں اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر، وہ تھی بارش، ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں کی مدد سے بارش طلب کرنا۔ یہ چیز آج ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز والنیاحہ، نوحہ کرنا، کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے تو نوحہ کرنا، اپنے رخسار پیٹنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے اس عورت پر، اس مرد پر جو اپنے فوت شدگان پر نوحہ کرتا ہے، ویلا کرتا ہے، شر و غل کرتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے رخسار کو پیٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان پر لعنت بھیجی ہے۔ لیکن آج کیا حال ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر؟ کسی کا بھائی فوت ہو جائے، خامد فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، اور کوئی فرد فوت ہو جائے، اس پر کس طرح کے نوحے کیے جاتے ہیں، اس کو کس طرح کی آوازیں دی جاتی ہیں، اور کیسے کیسے زمانہ جاہلیت کے طریقوں کے مطابق اس کو پکارا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ بڑی جامع ایک حدیث ہے، اس میں دیکھا جائے تو 4 کلمے ہیں، لیکن ان 4 کلموں کے اندر نبی علیہ السلام نے پوری انسانیت کی اصلاح بیان کر دی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ الفقر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اور یہ 2 چیزیں ایسی منحوس ہیں کہ جنہوں نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمتی ھذا، اے میرے امتیوں آج سن لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں، تمہارے اس دن کی طرح، تمہارے اس شہر کی طرح، تمہارے اس مہینے کی طرح، جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح کہ یہ آج بھی حرمت والا مہینہ حجۃ الوداع کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں دوسرے مسلمان پر ظلم کروں گا، اس کا مال چھین لوں گا، اس کے اوپر زیادتی کروں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح ہی تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ کوئی انسان کسی کی عزت کو نہ اچھالے، کوئی انسان کسی کے مال پر قبضہ نہ کرے، کوئی انسان کسی کا بغیر کسی وجہ کے خون نہ بہائے۔ نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من احیاہا، کہ جس انسان نے ایک نفس کو زندہ کیا فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس انسان نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اور جس انسان نے کسی انسان کا ناحق بلا وجہ قتل کر دیا، اس کا خون کر دیا، گویا کہ اس انسان نے پوری انسانیت کا خون کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسرا ارشاد یہ فرمایا کہ یہ بات بھی کان کھول کر سن لو، اپنے دماغوں میں بٹھا لو کہ آج اگر کسی کو کوئی فضیلت ہے، کوئی کسی کا معیار اونچا ہے، وہ کس بنا پر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی کالے کو سفید پر کوئی فوقیت ہے، بلکہ اگر کسی کا معیار اونچا ہے، کوئی فوقیت رکھتا ہے تو وہ فرمایا تمہارے تقوی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگو، اللہ رب العالمین کو تمہارے خونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ابھی چند دن پہلے ہم مسلمانوں نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں کی تھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خون بہائے، بعض بھائیوں نے حج میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، ہر وقت وہ تلبیہ پکارتا رہا، اللہ کی یاد میں رہا، اور بعض نے یہاں رہ کر اللہ کو یاد کیا مختلف انداز میں، مختلف طریقے میں، بعض نے اپنے مال کو اللہ کے سامنے پیش کیا، بعض نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ میرے بھائی، ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد تھا؟ فرمایا اللہ رب العالمین انسان سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ، لوگوں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اور انسان اگر فوقیت رکھتا ہے تو وہ کون سے انسان ہے؟ جو اللہ سے ڈر گیا۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہی اللہ کے سامنے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اس کا مقام اونچا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عربی ہوں، میرا بڑا اونچا مقام ہے، کوئی یہ نہ اس بدگمانی میں رہے کہ میں اجمی ہوں، یا میں سفید ہوں، یا میں قاری قرآن ہوں، یا میں فلاں ہوں، بلکہ اگر کسی کو کوئی معیار ملے گا اس کے نیک اعمال پر، اس کے دل میں جو خلوص ہے اس پر اس کو معیار ملے گا، اس پر ہی اس کو تقوی، اس کا مقام اونچا جو بھی ہوگا اعلیٰ علیین میں، یا اس کو دنیا میں یا آخرت میں اگر وہ کسی اچھے مقام کا، اچھی امید کا مستحق ہے تو وہ انسان ہوگا جو اللہ رب العالمین سے ڈر گیا۔ میرے بھائی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم اور بخاری بلکہ دونوں شیخین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے ساری امتوں کو پیش کیا جائے گا، سارے کے سارے نبی آئیں گے، اور بعض نبی ایسے ہوں گے جس کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جس کے ساتھ 5 ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جس کے ساتھ 1 ہوگا، بعض ایسے نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی اس کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ اچانک میں ایک افق کی طرف دیکھوں گا، میری نظر جائے گی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک سواد عظیم آ رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے عرض کی، اے جبرائیل، یہ میری امت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ رہی ہے۔ پھر آپ سے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ اس افق کی طرف دیکھو، آپ اس طرف دیکھیں گے۔ پھر کہا جائے گا دوسرے افق کو دیکھو، آپ اس طرف دیکھیں گے، یعنی ایک کنارے کو دیکھو، پھر دوسرے کنارے کی طرف دیکھو۔ آپ جب دیکھیں گے کہ ہر طرف ایک سواد عظیم ہی آ رہا ہے، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، آپ سے کہا جائے گا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت ہے، اور اس امت کے اندر 70,000 ایسے خوش نصیب انسان ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ایک مسئلہ بیان کیا، صحابہ کو بیان کر کے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر میں گئے، صحابہ بڑی جنت کی ان کو بڑی طلب تھی، ان کا ایک ایمان بہت بڑا ایمان تھا، ہمارے جیسا ان کا ایمان نہیں تھا۔ ہر صحابی اس فکر میں تھا، ایک دوسرے سے مشورے کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ وہ 70,000 کون ہیں، وہ خوش نصیب کون سے انسان ہیں
جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، جن کو عذاب بھی نہیں دیا جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض کہنے لگے یہ ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اس لیے یہ ہم ہیں۔ بعض کہنے لگے نہیں ہم نہیں، کیونکہ ہم نے زمانہ جاہلیت گزارا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انجانے ہم نے تکلیفیں دی تھیں، یہ ہم نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ہماری اولادیں ہوں گی جو اسلام میں پیدا ہوئی ہیں اور اسلام میں فوت ہوں گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ کیا شور ہو رہا ہے، کس چیز میں تم بحث و مباحثہ کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم ان خوش نصیبوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ اگر تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، کہ یہ وہ انسان ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں جو نہ تو خود دم کرتے ہیں نہ کسی دوسرے سے دم کرواتے ہیں اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دم کروانا منع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج معالجہ کرانا منع ہے، یہ ایک تقوی کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان خوش نصیب انسان وہ ہوں گے کہ جو دم نہیں کروائیں گے، حالانکہ دم کروانے کی استطاعت رکھتے ہیں، دم خود کرنا جانتے ہیں لیکن دم نہیں کروائیں گے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وہ شرکیہ دم نہیں کرواتے، وہ نجومیوں اور کہانیوں کے پاس نہیں جاتے، وہ اپنے ایمان کو کسی غیر کے سامنے بیچتے نہیں ہیں، وہ اللہ پر ہی توکل رکھتے ہیں، وہ بدشگونی نہیں لیتے، وہ کسی پرندے کو دیکھ کر اس پر اپنا ایمان نہیں ختم کر دیتے، وہ کسی جانور کے پیچھے نہیں دوڑتے، کسی انسان کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے پروردگار پر توکل رکھتے ہیں۔ میرے بھائی آج وہی توکل وہی عقیدہ ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پرندے صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کو یہ علم نہیں کہ ہمیں روزی کہاں ملے گی، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ ہر جانور ہر زیرو چیز اللہ پر توکل رکھ کر صبح کرتی ہے اور شام کو جب اپنے گھونسلے میں اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں تو پیٹ بھر کر لوٹتی ہیں۔ لیکن آج انسان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اس کا توکل اس کا اعتماد اپنے پروردگار سے ختم ہو گیا ہے۔ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے اوروں کے پاس یہ جانا شروع ہو گیا، ان سے اپنی منتیں ماننا شروع کر دیں، ان کے سامنے یہ گڑ گڑانے لگا، اپنی اولادیں ان سے طلب کرنے لگا، اپنے رزق کی کشادگی ان کے سامنے مانگنے لگا۔ نہیں میرے بھائی یہ سب شرکیہ کام ہیں۔ اگر ان سے ہم باز آ جائیں گے، جس انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ یا باری تعالیٰ کہ تیرے لیے یا تیرے سامنے ایسا کون سا کلمہ ہے کہ جو سب سے عظیم کلمہ ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایک اتنا عظیم کلمہ ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ ایک کلمے کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے اتنے وزن ہونے کے ساتھ وہ کیا اوپر اٹھ جائیں گے اور کلمے والا ترازو جو ہے وہ نیچے جھک جائے گا۔ کس انسان کا؟ وہ علی ربہم یتوکلون، جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اپنے رب کو رب مانتے ہیں، اپنے رب کا حق ادا کرتے ہیں جس طرح اس کا حق قدر کرنے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جنہوں نے اللہ کو تو جانا ہے کہ اللہ موجود ہے لیکن اللہ کی قدر نہیں کی، وہ اللہ پر ہر طرح سے اگر ان کو خوشی آتی ہے تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اگر غمی آتی ہے تو غمی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، غرض ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں ایسی مقام عطا فرمائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 70,000 ایسے انسان ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو اچانک
ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں عکاشہ بن محصن، کہتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں میرے لیے کہ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا انت فیہم، تو ان میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہیں۔ اچانک ایک اور صحابی کھڑا ہوتا ہے، عکاشہ بن محصن کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس کو ایسا جواب نہیں دیا کہ جس سے وہ صحابی پریشان ہو جائے، جس سے اس کا دل خراب ہو جائے، بلکہ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، اس بات میں اس خوشخبری کے ساتھ عکاشہ بن محصن سبقت لے گیا ہے۔ یعنی اس کو نہ تو ناراض کیا، نہ یہ کہا کہ تو انہی میں سے نہیں ہے، نہ یہ کہا کہ تو انہی میں سے ہے، بلکہ ایک حکیمانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی پریشان مسلمان بھائی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، جو فوت شدگان ہیں ان کی اللہ رب العالمین قبروں کو منور عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں رکھے، زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔